انہی باباؤں سے متعلق کچھ ضروری باتیں جو ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، جبکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال نامی کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل باباؤں کا دور چل رہا ہے۔ جو کوئی کچھ یونیک کر کے دکھا دیتا ہے، کوئی چمتکار کر کے دکھا دیتا ہے تو لوگ اس کو بابا مان لیتے ہیں۔ اوہو بابا نے کیا کر دیا۔ ایسے ہی یہ ہمارے بابا ہے جو آج کل بہت مشہور ہے کہ ہر ایک کو بتلا دیتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا پرابلمس ہے، کیا پریشانی ہے، ایک سال پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، ایک سال بعد کیا ہونے والا ہے، تمام تر چیزوں کو یہ بتلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے چاہنے والے، ان کو ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے، اور یہاں تک کہ ان کو بھگوان بھی لوگ مانتے ہیں، ان کے پیر چھوتے ہیں۔ اور انہی جیسے کچھ بابا آپ کی گلی کوچوں میں بھی ہوں گے جو آپ کے اچھے اور برے کو بتلاتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، یہ تمام تر چیزوں کو بتلاتے ہوں گے اور لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، انہی باباؤں سے متعلق کچھ ضروری باتیں جو ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی نبی کی دی ہوئی تعلیمات موجود ہیں۔ غیر مسلموں کا، بیچاروں کا کیا کہنا، ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے وہ صحیح اور غلط کا اندازہ کر سکے، صحیح اور غلط کو پہچان سکے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی نے قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو فالو نہیں کرنا ہے۔ تمام تر چیزوں کو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے قیامت کے قریب کچھ ایسے دجالی فتنے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو ہوا میں اڑ کر دکھائیں گے، پانی پر چل کر دکھائیں، یعنی ایسی چیزیں آپ کو کر کے دکھائیں گے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو ہرگز آپ کو ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، ہرگز متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہی ہے کہ کوئی کچھ یونیک کر کے دکھا دیتا ہے، کوئی چمتکار دکھا دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز کر کے دکھا دیتا ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو لوگ اس کو بابا مان لیتے ہیں، اس کو اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر اللہ کے احکام، نبی کے طریقے، اللہ کے احکام کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے اس کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، بس اس نے کچھ کر کے دکھا دیا تو ہم اس کو اللہ کا ولی اور بابا مان لیتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایسا بالکل نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا جائے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ کسی کو نہ دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی باتوں کو مت سنو جو آنے والی چیزوں کو بتلاتے ہیں، جو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ان چیزوں کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان چیزوں سے۔ آج ہم ان گلی کوچوں کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بتلائیے ہم اس دجال جیسے بڑے فتنے کا کیسے مقابلہ کریں؟ یعنی ہم اس فتنے سے، یعنی ہم اپنے ایمان کو دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ کر سکیں؟ آج ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور ان چھوٹے چھوٹے فتنوں میں اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، جبکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال نامی کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ وہ اگر کہے گا کہ بارش ہو جا تو بارش ہو جائے گی، یعنی اس کے حکم کے مطابق کام ہوں گے۔
تو ہم اس وقت اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کر سکتے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے فتنوں کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کہ لوگ کوئی چمتکار دکھا رہا ہے، کوئی یونیک چیز کر کے دکھا رہا ہے، تو ان چیزوں سے ہم کو بالکل متاثر نہیں ہونا ہے۔ اپنے ایمان پر ان چیزوں کا ذرہ بھی ہمیں اثر نہیں لینا ہے، چاہے کوئی کچھ کر کے دکھا دے۔ تو اسی بات کو آپ کو بتلانے کے لیے میں حاضر ہوا تھا کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو سلامت رکھیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اگر سلامت نہیں رہے گا تو چاہے کوئی کتنی ہی نمازیں پڑھنے والا ہو، کتنے ہی روزے رکھنے والا ہو، کتنی ہی عبادتیں کرنے والا، تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تمام اعمال صالحہ اس کے بیکار ہیں، اس کے قبول نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے اور عقیدے کو صحیح رکھنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو ایسا شخص ملتا ہے یا کوئی ایسی باتیں آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں تو ہم اپنے عقیدے کو سلامت رکھیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو کرنے والا کوئی نہیں، چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کر کے دکھا دے، اللہ کا ولی ہو یا کوئی بابا ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کا ولی وہی شخص ہوتا ہے جس کے زندگی میں اللہ کے احکام ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا ملے جس کی زندگی میں اللہ کے احکام نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، اور آپ کو کوئی ایسی چیز بتلا رہے ہیں تو آپ اس کو صاف انکار کر دیں۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے ولی نہیں ہوتے، ضرور ہوتے ہیں، ان کو ماننا بھی چاہیے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں کہ واقعی میں ان کی زندگی میں اللہ کے احکام ہے یا نہیں ہے۔ آج لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اگر کوئی کچھ کر کے دکھا دیتا ہے تو کوئی ایسی چیز کر کے دکھا دیتا ہے جو سب کے بس کی بات نہیں ہے تو لوگ اس کو ولی مان لیتے ہیں، اس کو بابا مان لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم اپنے عقیدے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو، عقیدے کو مرتے دم تک سلامت رکھے۔ دعا بھی کرتے رہیں کہ ہم سب کو اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔